بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خاص لوگ پاکستان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید سرور، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر حنیف صاحب۔ دنیا کے تمام خاص لوگوں کو ہمارا سلام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پر، اور آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یوم تشکر منایا گیا، جس میں عمران خان نے آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں بتایا۔ اب چونکہ حکومتی روش ویسے ہی برقرار ہے اور عدالتی فیصلے کو ماننے کی صلاحیت تقریباً نہیں ہے، پچھلے 11 ماہ میں جو حکومت کی پرفارمنس رہی وہ عوام کے سامنے ہے۔ ڈالر کی قیمت، پیٹرول کی قیمت اور آٹا ناپید ہونا۔ تو ناصر صاحب بتائیں کہ اگر حکومت الیکشن کی طرف نہیں جاتی تو پاکستان کی عوام کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے اس سارے ٹینیور میں خدا نے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جیسے آج بھی ہم اسی لیے باہر خان صاحب کی کال پہ باہر نکلے تھے اور ان کو ہم نے سنا، انہوں نے مزید اسٹریٹجیز بھی بتائی، اور اس کے علاوہ ہمیں مستقبل بھی سوچنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دی ہے، چیف جسٹس جو کہ ان کا فیصلہ آیا ہے حق کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے، بڑا بولڈ سٹیپ لیتے ہوئے ہمارے امیدوں کے عین مطابق حق کا ساتھ دیا انہوں نے، تو میں بڑا ہی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور چیف جسٹس صاحب کا کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور ان کے تاریخی الفاظ میں پہلے بھی ان کو سن چکا ہوں، اور یہ سنہری حروف میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نام آ چکا ہے۔ باقی بہت سارے وکلاء جس کو ہم کہتے ہیں کالی آندھی، ٹھیک ہے نا، اس سب نے، کیونکہ یہ بڑی فورسفل جماعت ہے، تو وکلاء میں سے جن کے قد میں ذرا قد میں زیادہ قداور شخصیات ہیں، اور عمر میں اور تجربات میں زیادہ آگے ہیں، باقی تو بہت ہے، صدیق صاحب ہے اور بہت سارے ہیں، دیکھیں سب کا نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن میں خصوصاً اس وقت کسی اور جماعت میں رہنے کے باوجود اعتزاز صاحب کا نام لوں گا۔ فیورٹ، میں کہ ان کو بہت لائک کرتا ہوں، حق کی آواز بولنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا ہر دل عزیز ہے۔ السلام علیکم ان لوگوں کے لیے۔ دوسرے نمبر پر لطیف کھوسا صاحب ہیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ کہ قدم کے ساتھ قدم ملا کے، ایک مخالف پارٹی میں رہتے ہوئے، جی ایسا ہی ہے، بالکل ویری نائس۔ ان کی زیادہ قدر ہمیں اسی لیے ہے کہ جب حق کی بات آتی ہے تو کوئی پارٹی نہیں رہتی، کوئی نام نہیں رہتا، یہی وجوہات ہے کہ ہمیں زیادہ وہ خوبصورت لگتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ تو سارے سلسلے ہو گئے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ پہنچا دی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو رول آف لاز ہے نا، ان کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم بڑھیں گے نا، تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بات ایک مکمل ضابطہ یاد، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر ایک اینگل بھی دنیا کا کوئی ایسا نہیں رہ جاتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو نہ بتایا ہو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان تو خسارے میں، بار بار کہا ہے انسان تو خسارے میں ہے، کہ جو میں تجھے کہتا ہوں اس پہ تو امپلیمنٹ کرتا نہیں ہے اور تو اپنی منمانی کرتا ہے، تو سو دیٹ پھر اپنی منمانی کرتا رہا پوری زندگی۔ تو میری چاہت میں نہیں شامل ہوتا تو میں تجھے بگا کے تھکا دوں گا، لیکن اگر تو میری چاہت میں آئے گا تو میں تیری چاہت میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو ہماری چاہتیں بھی تو یہی ہے، حق جیتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ ہماری چاہتوں کا بھی سلسلہ جو ہے نا پورا ہوتا جاتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو میں آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کے رول آف لا کو سمجھاؤں گا، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ یہ رول آف لاز میں حکمت بھی کیا کیا ہے، ہم نے کس طرح ان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے نا۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں اس نے بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم دین کے راہ پہ آپ نے
حق کے لیے آگے بڑھ کے دعوت دینی ہے تو آپ نے کس طرح چلنا ہے. تو جب ہمیں حکم ہے کہ آپ ساتھ والے کنٹری یا چلو ملک کے اندر والے جو بھی اس طرح کے جو حق کے خلاف ہیں یا پھر اپوزٹ ڈائریکشن میں جو بھی چلنے والے ہیں ان کو جا کے دین کی دعوت دیں, سلامتی کی دعوت دیں, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلا کہا حکم ہوا ہم نے جا کے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے دین میں شامل ہو جائیں, یہ ہے دین اور اس میں آپ شامل ہو جائیں. آپ ہمیں ٹیکس دیا کریں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے, اس میں جو مسئلے مسائل اقلیتی جماعتیں ہیں جو کچھ بھی ہے ان سب کا خیال, جو زندگیوں کا اس کو ہم خیال رکھیں گے. وہ جو ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم لوگ تو آپ کا کہنا نہیں مان رہے کہ ہم خود بڑے طاقتور ہیں, دنیا کی کیا طاقت موجود ہے, ہم کیوں آپ کے کسٹڈی میں آئیں, تو وہ آگے سے انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دو, کیونکہ رب کیوں یہ کہتا ہے, رب چاہتا ہے کہ پوری دنیا پہ میرا دین پھیل جائے, اور ہمیں بیٹھ جانے کو نہیں کہا بلکہ آگے بڑھ کے اپنا جو ہے نا اس چیز کو ڈومینیٹ ہو, تاکہ دین ڈومینیٹ ہو اور پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا ہی بول بالا ہو. تو اصل میں اس میں یہ میسج ہے. ابھی ہم چلتے ہیں کہ سیکنڈ سسٹم اللہ تعالیٰ کا کیا آرڈر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ شروع کرتے ہیں آپ تو حالت جنگ میں آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. رول آف لا آ گیا نا کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. مثلا جب آپ لڑائی کر رہے ہوں تو آپ نے کسی نہتے پہ وار نہیں کرنا, ہم نے پابند رہنا ہے, اللہ کی حکم عدولی نہیں کرنے, ہم نے اس پہ اللہ کا کہنا ماننا ہے کہ ہم نے اس کو واقعی میں کچھ نہیں کہنا. پھر اللہ فرماتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال ایک ہی بات میں بتاؤں گا, آپ سمجھ جائیں گے باقی حکمتیں اس میں کیا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ راستے میں سے اگر کوئی فصل لگی ہوئی ہے تو اس کو خراب نہیں کرنا, اس کو رونتے ہوئے دشمن تک نہیں پہنچنا. اب اسی کی حکمت کو پہلے ایکسپلین کرتے ہوئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی حکمت میں کیا ہے, تو وہ آپ کو سمجھ آتی ہے تاکہ کوئی کوشچن نہ اٹھے دماغ میں. اب دشمن سامنے ہمارے تقریباً 100 گز یا 200 گز کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہمارا کمانڈر یا ہمارا دنیاوی جو بھی ذہن رکھنے والا ہے وہ یہی سوچے گا کہ یار یہ بالکل نزدیک فاصلہ ہے اور ہم اس پہ اگر اٹیک کرتے ہیں تو ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. مطلب لاکھ اگر آپ بڑے ہی انٹیلیجنٹ ہیں, جو کچھ بھی ہے سب قوتیں ملا کر بھی اگر آپ اس پہ اسٹریٹجی پہ بعمل ہونا چاہتے ہیں, اور آپ جب اس پہ اٹیک کرنے کے لیے وہاں سے فصل کو تباہ کرتے ہوئے جائیں گے نا, تو وہیں سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات, چونکہ ہم نے نافرما برداری کر دی, اس کی فصل کو تباہ کیا, تو اللہ کی حکم عدولی ہوگی, لہذا ہمیں فتح وہاں سے نہیں مل سکے گی. ہاں اسی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فصل کو ہم تباہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یار بچاؤ یار اس کو, تو ہم اپنی اسٹریٹجی کو چینج کریں گے, اور ہمیں پتا ہے کہ 7 یا 10 میل کا فاصلہ طے کر کے بیک سائڈ سے ہم نے آنا ہے, تو ہماری حکمت عملی ہمیں چینج کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, ہمارا جو نا ہمیں اس سے باز رہنا پڑے گا. تو جب ہم وہ اتنا زیادہ وقت لگا کے بھی پیچھے سے جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری فتح لکھی ہوگی, اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مان کے اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں یہی حکمت ہے کہ فتح دوسرے طریقے سے ہے, فرنٹ سے آپ نے منہ کی کھانی, لہذا ہمیں باز رہنا ہے. اسی طرح نہتے کی بات ہے, اسی طرح مسجد میں کوئی آ کے پناہ لیتا ہے تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا. کیوں بھائی مسجد میں کوئی آ گیا تو اس کو آپ کچھ نہ کہیں, بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس بندے کو حفاظت کے لیے, جو بندہ کافر ہو یا منافق ہو جو بھی ہے جس کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں, وہ اگر مسجد میں پناہ لیتا ہے تو ہم اس کی کافر کی بھی حفاظت کرتے ہوئے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو جائیں, بھائی اس کو نہیں مارنا, اور میں اس کو بچاتے ہوئے بھی اگر مارا جاؤں گا نا تو میں شہید ہوں. گویا کہ میں نے اللہ کے پروٹیکشن کے لیے جو مجھے آرڈر تھا میں بچاتے ہوئے اس کو بھی مجھے شہادت کا درجہ ہی ملے گا, کیونکہ اللہ کی قانون کو نہ ٹوٹنے کی رکاوٹ بن رہا ہوں میں. وہ بندہ کیا سوچے گا, وہ بندہ سوچے گا جو مسجد میں پناہ لیے ہوئے تھا, کہ ضرور سوچے گا کہ مجھے مسجد میں آنے سے, یہ اللہ کا گھر اس کو کہتے ہیں, لہذا میں اللہ کی کسٹڈی میں آ گیا ہوں تو اللہ نے مجھے بچایا. وہ قربت کا سبب بنے گا اس کے لیے, تو دین کے قریب آنے کا سبب بنے گا. تو کہنے کی یہ بات ہے کہ اس میں نے ذرا اس لیے تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ زور دیا تاکہ سمجھ آ جائے اس بات کو, اور پھر کہا کہ جب آپ میدان جنگ میں فتح حاصل کر چکیں
یہ بڑی امپورٹنٹ رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مقام تک پہنچ جائیں جس طرح آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں, جیسے چیف جسٹس صاحب نے رول آف لا کو امپلیمنٹ کرا کے دکھایا, اور یہ ہمارے حق والوں کی, سب لوگوں کی ایک بہت بڑی فتح ہے جس کا تشکر اور شکر منانے کے لیے ہم گئے. تو جتنا بھی شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں تو کم ہے. سو دیٹ آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ فتح حاصل کر چکے اور دشمن بھاگ کھڑا ہو تو پھر اس کا پچ کریں, مطلب اس کے پیچھے پڑ جائیں اور بھگائیں اس کو. مطلب وہ جو خوفزدہ ہوا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہ سمجھ لیں فتح ہوگی چلو جی ہم سارا کام ٹھیک ہو گیا, ایسا نہیں. آپ نے اس کا پچ کرنا ہے. اور میں اس سارے سسٹم کو غور و فکر کرتے ہوئے تو میں نے جتنے بھی نشان حیدر والے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی, تو میں نے ان کی اگر غور و فکر کیا تو پتہ لگا کہ ہر نشان حیدر لینے والا اللہ تعالیٰ کے ان اصولوں پہ چلتے چلتے بنکرز تک بھی گھس گیا تھا, پچ کیا, اکیلا رہ گیا, کچھ کیا اس نے, پچ کیا ہے ہر نشان حیدر والے نے, اور لاسٹ ٹائم تک وہ ڈٹا رہا. تو یہی چیزیں جو ہے نا وہ خدا بھی فرماتے ہیں. اور بس ایسا ہے کہ اس امپلیمنٹیشن سے ہاں اب یہ رہا کہ ہم نے اس وقت ان اصولوں پہ کام کرتے ہوئے نیکسٹ جو امپلیمنٹیشن کرنی ہے جنگ کا, ہمارے ان اصولوں پہ رہ کے جنگ کریں گے. جیسے اگر ہم اس کو میچ کرتے ہیں اسی رول آف لا کو اپنے پچھلے ٹینیور میں ذرا جا کے, کہ جیسے خان صاحب نے کہا ہم نے ان کو دعوت دی کہ یار یہ حق ہے الیکشن ٹائم پہ کرا دو, آپ غلط ہو, سارے معاملات آپ کے سامنے, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دعوت ہوگی, دعوت کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا اعلان جنگ کر دو, خان نے اعلان جنگ کر دیا. اب ہم اس کو میچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے رول آف لا کے ساتھ. جب ہم نے اعلان جنگ کر دیا, جہاد کے لیے لوگ باہر نکلے اور اپنے حق لینے کے لیے, تو جب اس جنگ میں شریک ہو گئے تو جنگ کرتے کرتے اب ہم اس پوزیشن پہ ہو گئے کہ ہم فتح کے اس پوائنٹ پہ, مطلب ہے کہ نظر بعض لوگوں کو آ رہا بس اب ہو جائے گا الیکشن, لیکن نہیں, اب جنگ شروع ہوئی ہے. کیونکہ یہ لوگ ابھی بہت ساری چالیں بنائیں گے, بہت سارے معاملات بنائیں گے. ہم نے آگے فائٹ اگر بڑی شدت کے ساتھ بھی بڑھ سکتی ہے. تو یہ جو جنگ ہے اس میں جب ہم کامیابی حاصل کر لیں تو اس میں جب کہا نا فصل خراب نہ کریں, تو یہ ہماری فصل ہے. فصل وہ ہے جس سے ہم نے کھانا پینا ہے, ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے, اور ہم اس کو نیست و نابود کریں تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے. اگر اس کے ساتھ ریزمبلنس کریں تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اپنی پراپرٹیز ہیں, بسیں ہیں, اپنے ہی بندے ہیں, اپنے ہی ایسی ضروریات کی چیزیں ہیں جو ہمارے پیسوں سے بنی ہوئی ہیں, تو ان کو ہم نیست و نابود نہ کریں, ہم ان چیز کی حفاظت کریں. خان صاحب کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو منع فرما دیا گیا کہ کسی بھی ادارے کے خلاف آپ نے کوئی پتھر, کوئی ریزسٹنس اس طرح شو نہیں کرنی. یہ ہمارے ہی بندے ہیں, مطلب ہے کہ یہ پولیس والے بھی, یہ آرمی والے بھی, یہ سارے وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے معاملات, تو وہ بغیر لڑے جنگ جیتنا چاہتے ہیں. اور جو اس کی خان صاحب کی جو چاہت ہے وہ بہت عظیم چاہت ہے. تو اس میں وہ دیکھیں بھی اللہ تعالیٰ انہی کی چاہت, ہمارے لیڈر خان صاحب کی چاہت کو پورا کرے گا. ہماری بھی بہت ساری چاہتے ہیں لیکن وہ بھی پوری ہوں گی, ایسی بات نہیں ہے. وہ میں نے پچھلے پرانے ویڈیوز میں ایسی باتیں کی ہوئی ہیں. تو باقی جو رہا کہ میں انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارے معاملات اور سمجھاؤں گا, کہ جس طرح میں ایک اور بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پھر وقت ہوتا ہے نہیں ہوتا, مطلب ہے کہ لوگ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ اتنا وقت نہیں لگاتے, یار پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, مطلب ہے کہ بات کے تو سر سے گزر جاتی ہے. لیکن میں یہ جو ظالم کا ظلم نہ سہنے والی آیت ہے نا, جو میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے, تو اس میں جب میں کھڑے ہو کے بہرا دفعہ جنگ لڑا, جیتا, تو مجھے پتا لگا کہ جب ہم اس پروسیس میں سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت میں سے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھاتا ہے, بہت سارا دلیری دیتا ہے, اور بہت کچھ اس میں مطلب ہے کہ انسان کو فائدے ملتے ہیں. کیونکہ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ کس طرح میں ایک نارمل سا بالکل کوئی دماغ نہیں ہے, مطلب کمزور ترین انسان. تو جیسے آپ ایک 30 روپے کلو والا لوہا جب وہ پروسیجر میں جاتا ہے, وہ جب وہ کسی بھٹی میں جاتا ہے, سرخ ہوتا ہے, مولڈ ہوتا ہے, ڈائیوں میں جا کے جہاز بنتا ہے, تو وہ ایک قیمتی ہو جاتا ہے, اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے اس 30 روپے کلو کی. اسی طریقے سے انسان جب اللہ تعالیٰ کی راتوں میں سے گزرتا ہے تو وہ ایک پروسیجر سے گزر رہا ہے, بے شمار آزمائشوں سے, سختیوں سے, اور لاسٹ میں یہ دیکھتا ہے کہ میں نے تو صرف نیت سے کھڑا ہوا تھا, باقی سب رب ہی کرتا ہے. انسان کچھ نہیں کرتا, رب ہی
مددگار ہوتا ہے, وہی اپنے فرشتوں کی مدد سے جنگیں جتاتا ہے. انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف انسان کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری اس بات پہ ڈٹا ہوا, جو میں نے باتیں بتائی ہیں, ان رول آف لا کو امپلیمنٹ کرتا ہے, ان کی قدر کرتا ہے, تو یہ فتوحات کا سبب بنتی ہیں. اور اس حد تک کرتی ہیں کہ معجزہ بھی جب ہوتا ہے تو وہ اسی بیس پہ ہوتا ہے کہ انسان کا اتنا سخت ایمان ہوتا ہے, اس وقت اتنا یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ, تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھتا ہے کہ یار میرا بندہ کمزور پڑنے لگا ہے, تو چلیں اس کے لیے ابابیل ہی بھیج دو یار, اس پہ کنکروں والا. اللہ کے پاس بہت سبب ہے نا, مطلب آپ کو جتانے کے لیے. جیسے خان بھی تھوڑا سا ہوا تھا کہ یار میں نہیں مروانا چاہتا بندوں کو, یار چلو یار میں گرفتاری دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, نرم دل ہے نا, اندر سے تو گوشہ بہت نرم ہے نا, ایمان والوں کو بڑے نرم گوشے ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے بھی کہا میں نہیں یار گرفتاری دیتا, میرے بندے پولیس بیماری ہے ادھر کچھ, میں اتنا فساد یا خون نہیں دیکھ سکتا, تو میں گرفتاری دیتا ہوں. وہ تو رب نے اس کو بچایا, رب نے اس لیے بچایا کہ میرے بندے جہاں تو غلطی کرنے لگا تو رب آ گیا بیچ میں. رب نے کہا وہ 30 بندے میرے جو ہے نا جانثار, جو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص اس کی حفاظت کے لیے کہاں سے اٹھا کے وہ نگینے, وہ خوبصورت وہ میرے پیارے بیٹے ہوں گے, کوئی میرے سے طرح, کوئی میرا ہم عمر میرا بھائی ہوگا, اور میرا کچھ اس میں سے میرے بڑے بھائی ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت دل خوش ہوا. ان 30-35 بندوں نے جو پھر رکاوٹ ڈالی, اور رب نے ان کی ایسی مدد کی, رب نے کی اپنے فرشتوں کی مدد سے, کہ بگا دیا سارے سامنے والے سسٹم کو. تو یہ ہوتی ہے فتح. آپ کا کام ہے قائم رہنا, ڈٹ جانا, اس حد تک کہ موت سے نہ ڈرنا, اور وہ موت سے نہیں ڈرے تو ان کو پیچھے سے بھاگنا پڑا. باقی رہا مسئلہ, میں پتہ نہیں کس سائز کی بات لے کے جانا چاہ رہا تھا, تو اصل میں زیادہ کسی گلی میں ادھر چلے تھے, اتنی گلیاں راستے میں, کبھی ادھر گھس جاتا ہے کبھی ادھر گھس جاتا ہے. سو دیٹ تو اسی طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو آگے جا کے ہماری جو ہے نا ان چیزوں کو خاص طور پہ ہم نے توجہ سے چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رول آف لا پر ہی امپلیمنٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم جو ہے نا اسی طرح, یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. اب رہا مسئلہ, ایک اور بات کرتے ہیں. وقت نہیں ہے, زندگی بھی اتنی لمبی نہیں ہے, تو پتہ نہیں زندگی لمبے کی ہے نہیں ہے, تو چلو جو باتیں ذہن میں آپ کے سب کہتے ہیں. اور میں ہمیشہ اپنی زندگی کی جو 70 سال کی زندگی میں نے آیات پہ عمل کرتے ہوئے جو میری سٹوریز بنی, وہ تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی پچھلا تھوڑا سا اس کا ہنٹ کہیں میں نے اگر بیان کیا تو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے میں اس آیت میں سے گزرنے کے بعد کیا فائدے ملے, کیا سسٹم ملا, وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو میں پڑھ رہا تھا, ظالم کے ظلم کی بات ہو رہی تھی, تو میں نے اس میں 12 دفعہ سفر کرنے کے بعد بہت کچھ حاصل کیا. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں ایک اور بات کرتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم میں یہ پڑھ رہا تھا کہ مجھے میری حکمت میں سے تلاش کرو, میں رب کون ہوں, کتنا طاقتور ہوں, یا اگر مجھے پہچاننا ہے رب, ہم کہتے تو ہیں اللہ اکبر, اللہ بہت بڑے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بڑی طاقت رکھتے ہیں, لیکن اس کے احساسات اس پروسیس میں جس میں ذکر کر چکا ہوں کہ پروسیس میں سے گزرنا ضروری ہے. پروسیس جیسے لوہے کو پروسیس سے گزرا تو جہاز بنا, اس طرح عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی آیت میں سے گزرنا بہت ضروری ہے, عملاً گزرنا ضروری ہے. تو ہم اس پروسیجر میں نشیب و فراز دیکھتے ہوئے جب ہم اینڈ پہ پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کی آیت پر, تو بے شمار چیزیں رب سکھا چکا ہوگا. جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ تو اے انسان خسارے میں ہے, اے انسان تو خسارے میں ہے. بار بار کہا کون سا خسارہ ہے کہ ہم اس کینوس پہ وہ ویژن ہی نہیں بنا سکیں گے. مثلا ہمیں کوئی کہا ہے کہ یار یہ آپ یہ بڑے خوبصورت علاقے ہیں, کیا کیا لینا ہے بھائی, مجھے اگر یہ سامنے کے 4-5 گھر نظر آ رہے ہیں, میں کہوں گا یلا یہ چاہیے. اور اگر میں اپنا ویژن یا اس پروسیس میں سے جب گزروں گا تو میرا ویژن اللہ تعالیٰ اتنا ہائٹ پہ لے جائے گا کہ مجھے وہاں سے بے شمار قیمتی چیزیں نظر آئیں گی. یلا یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, جنت بھی چاہیے, شہداء کا مقام بھی چاہیے. کیوں کہ ویژن میرا بڑھ رہا ہے, میرے کینوس پہ وہ پکچر بڑی ہو رہی ہے, اور میرا گمان بھی بڑا ہو رہا ہے. میں بڑی بڑی دعائیں بھی مانگ سکوں گا, ورنہ میں خسارے میں رہوں گا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ بھئی یہ بڑی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. پروسیجر میں سے گزرنا شارٹ کٹ ضروری ہے. اب اس میں سے میں بتاؤں گا کہ بعض دفعہ کوئی چیز میں مستقبل کی بات کر جاتا ہوں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جس کو نہیں پتا تو اس کے لیے پہاڑ ہے, جس کو کسی چیز کا نہیں پتا اس کے لیے پہاڑ ہے, چاہے چھوٹی سی ہو. جب میں بتاؤں گا تو وہ کوئی چیز بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیت کو میں پڑھ رہا تھا کہ
मुझे मेरी हिकमत में से तलाश करो, या अल्लाह तुझे कहां से तलाश करूं। अब मैं एक स्पेशल वीलॉग बनाऊंगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि मेरी इसी स्टार्ट कैसे हुआ और मेरी जिंदगी में कौन सी स्टोरी बनी, वो पूरी स्टोरी आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इधर थोड़ा सा हालात थोड़े डिफरेंट हैं। कोशिश करेंगे कि इनके पीछे से कोई चंक्स लेकर इसके साथ अटैच करके, ताकि आपको याद आ जाए मैंने पहले क्या कहा था। तो मैं वो स्टोरी अपनी जिंदगी की इसी आयत पे चलने के शुरू में ही मुझे जो स्टोरी मेरे रब ने मेरे ज़हन में बनाई, तो मैंने क्या सोचा और क्या मैं किस तरह मैं अल्लाह की हिकमत गौर फिक्र करते हुए उसको तलाश किया, और इतना तलाश किया कि मुझे बहुत कई साल गुजर गए हैं, मैं अल्लाह को तलाश करता रहता हूं। और इवन अब मेरी ये हालत है कि मुझे मेरे रब ने उस सारे प्रोसीजर को आयत पे बामल होने की वजह से पेश की बता देता है कि रब जो है ना फला जगह छुपा है, या अल्लाह ये मैंने तुझे तलाश कर लिया। अल्लाह मियाँ, मैं बड़ी रूटीन की बात कर रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, मेरी नीयत बुरी नहीं है। अगर कोई इसको किसी और साइड पे लेके जाना चाहिए, ना आलम हूं ना कुछ हूं, ये मेरी जाती फीलिंग्स हैं। और इन आयत पे चलने के लिए हर एक की अलग स्टोरी होती है, थिंकिंग अलग होती है, जिसमें खुदा न खास्ता कोई इधर उधर भी हो सकते हैं, कोई ना इतना पढ़ा लिखा हूं। कहने की ये बात यह है कि उस वक्त बात कहां चल रही थी सर, कि एक्सप्लेन करते करते जरा निकल जाता है इंसान से कि भाई अल्लाह को कैसे पहचानना। हाँ, अल्लाह को पहचान। अब मेरे पास इतना अल्लाह ताला ने शोर दे दिया। मसला अल्लाह ताला क्या करते हैं, हर जगह छुपे बैठे हैं ना। अल्लाह ताला छुपे हुए को ना हमने ढूंढना है, या अल्लाह यहां भी आप है, या अल्लाह यहां भी आपको मैंने तलाश कर लिया, यहां ढूंढ लिया। एक्सप्रेस होता है, बचपन में खेलते थे एक्सप्रेस छप्पन छोत, तो वो छप्पन छोत वाला खेल चलता है इसमें। तो जैसे मैं अभी अल्लाह को तलाश कर रहा हूं उसकी हिकमत में से, जैसे ये मेरी आंखें हैं, जब मैं देख रहा हूं ना तो अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करूंगा, या अल्लाह ये तो छोटी सी डब्बी इतनी अजीम बनाई है कि इसमें से मैं सारी चीजें व्यू ले रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मजे ले रहा हूं, इसमें रब तू ही तो है कि मैं देख सकता हूं। या अल्लाह ये मेरे दिल पे तो कंट्रोल ही नहीं है, या अल्लाह मेरा दिल चल रहा है ना, ये धड़क रहा है ना, तो या अल्लाह ये तो तू ही चला रहा है ना इसको, मेरा तो इख्तियार ही नहीं इस पे। अंदर जितने पुर्जे लगे हैं उनको कौन चला रहा है, रब चला रहा है। तो सो दैट हर जगह जब तलाश करते हैं तो अल्लाह नजर आता है। ये मैं सांस ले रहा हूं, ठीक है ना, कोई चीज भी उसमें से एक की कमी हो तो मैं फारूक हूं, तो पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो गोया के बात हो रही थी रब को तलाश कर। तो तलाश करते करते अभी मैंने कई विजन पीछे दिए कि अब ये होने वाला है। जैसे मैंने अदालत के फैसले पे एक दिन पहले ही कहा था कि रब की एक अदालत ऊपर लगती है, और आज मैं रब को देख रहा हूं कि उसने वो अदालत नीचे लगाई है, और उसने एक बंदा भी तैनात कर दिया। मैं रब को देख सकता था, मैं उसके सारे मामलात को देख सकता था। और मैंने एक और आवाज भी मारी थी कि मुझे बड़े बुत, जिसकी बुत की ताकत की वजह से, बुत प्रस्त जो होते हैं वो दुनियावी ताकत को ही ताकत समझते हैं, अपने पैसों की ताकत, उसके बंदों की ताकत, उसके असले की ताकत, उसके सारे मामलात की, और उसके बैग उसकी टेक लेना चाहते हैं। और जो रब चूंकि नजर नहीं आता, तो रब की जो टेक लेने वाले हैं या रब के ऊपर अमल करने वाले बंदे हैं ना, तो उनकी ताकत इसलिए बड़ी होती है कि उसके ऊपर यकीन होता है रब के ऊपर कि ताकत इनकी बड़ी है, नीचे वालों की ताकत या फिरौनियत की ताकत ज्यादा बड़ी नहीं है। तो अक्सर लोग असल में फिरौनियत की ताकत की टेक लेंगे कि आगे हमसे जंग करने, क्योंकि उन्होंने खुद भी बड़ा पैसा कमाया होता है, मतलब उनके बड़े सोर्सेज होते हैं, वो समझते हैं कि बस हम ही हैं इधर जो सब चीज को गिरफ्त कर सकते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया उस वीलॉग में मैंने उसमें इंटरव्यू में सारी मैंने ये कहा था कि मैं देख रहा हूं, मैं क्या रब को देख रहा हूं कि वो जो कुलाड़ा है ना, वो बड़े बुत को जिसकी ये टेक ले रहे हैं, जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसके सारे बातों को मान रहे हैं और गलत रस्तों पे चढ़ रहे हैं, तो वो उसके कांधे पे मैंने कुलाड़ा देखा। अब मैं उन आयात में से गुजरते हुए तो मुझे अल्लाह ताला ने मेरे विजन को स्ट्रांग किया ना, सारे मुख्तलिफ एंगल से। तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो बुत तोड़े थे और कुलाड़ा जाके कंधे पे रख दिया था। तो मेरा गुमान और मेरा विजन ये कहता है कि अब इस दौर में अल्लाह ताला ने खुद उन तमाम बुतों को तोड़ के कुलाड़ा जाके उस बुत के ऊपर लटका दिया है, ताकि तुम देखो, समझो कि जिस बुत जो खुद कुछ नहीं कर सक रहा, उसकी उस ताकत को जो तुम समझ रहे हो वो उसकी नहीं है, वो मेरी ही दी हुई है, और उसका गलत इस्तेमाल चूंकि कर रहा है तो वो बुत ही है। वो तो खुद 4-5 बंदों की सिक्योरिटी में उससे भी डरा रहता है कि यार इसमें से ही ना मुझे कोई मार दे। उसके अंदर क्या ताकत है? वो कोई हुक्म देता है, सादर फरमाता है, इतनी ताकत रखते हुए उसका कोई कहना ही नहीं मानता, क्योंकि हक वाले बैठे हैं। भाई हक वाले क्यों अल्लाह ताला की खिलाफवर्जी करें, क्यों अपनी मखलूक को मारें, क्यों उनके साथ जुल्म करें? भाई हक वाले हर जगह मौजूद है,
اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری ایک ایسی جماعت ہوگی جو ہر وقت میرے ہی کام کرے گی. بھائی ہر جگہ ایک فٹ ہو تو ادھر اللہ والا ہوگا. تو جو ہے نا, چونکہ مجھے اس لیے سمجھانا پڑ رہا ہے مجھے, تاکہ ہم اپنے ارادے مضبوط کر کے, اور انشاءاللہ تعالی جو سٹوری ہے انشاءاللہ زندگی کی, وہ تو ہم ذرا مزے لے کے بتائیں گے آپ کو. اس سٹوری میں بھی اللہ کی حکمت اور اس میں آپ کو لیسن ملے گا. مطلب یہ نہیں کہ وہ سٹوری ہوگی تو جیسے بزرگ کوئی بچوں کو بٹھا کے سٹوریاں سناتے ہیں, میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ویسی سٹوریاں بتاؤں گا, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. بڑی جینوئن ہے اور بڑی جو ہے نا آپ کو مزہ آئے گا, اور بڑی پوری دنیا میں سے یونیک سٹوریاں ہوں گی جو میری زندگی میں سے, جو میرے نشیب و فراز گزرے. تو وہ ہر جگہ ایک سٹوری بنی, ہر عمل میں سے کیوں بنی, پیچھے میرے رب کے ساتھ آیات کا ہی عمل دخل ہے, اس سے پھر ویژن سٹرونگ ہوتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس میں عمل کرے گا تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ان جو کہتا ہے نا بار بار خسارے میں, تو وہ خسارہ نہیں بلکہ فائدے اور سسٹم آپ کو دیتا ہے, آپ کو آگے بڑھنے کے لیے طاقت دیتا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تو ہی کرتا ہے. دوسرا لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہر ایک بندے کو یونائٹ کرے, مطلب اس میں تفریق نہ کرے, تفرقہ بازی نہ کرے, اس کو یونائٹ مطلب ہے کہ اس کو متحد کرے. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اس میں انسانیت کو نزدیک کرنا ہے. مطلب ہم ایک دوسروں کے فرقوں میں یا مذاہب کے سسٹم میں ہم لوگ ایک دوسرے سے ایک نفرتوں کی دیوار کھڑی کی ہوئی. ہم نے اسے نفرتوں کی دیوار ختم کرنے کی خواہش میں کم از کم رکھتا ہوں کہ ختم ہونی چاہیے. تو اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ مثلا ہمارے پاس سکھ حضرات ہیں, ٹھیک ہے نا, میں ان سے کوئی بچپن سے ہی, کیونکہ ان کے ساتھ لگاؤ ہے میرا سکھ حضرات سے. میں لندن گیا, انگلینڈ میں بھی میرا وہاں ایک بہت پیارا دوست سکھ بنا تھا. تو یہ بڑے ہی قدرت نے بھی جو ہے نا وہ سکھوں میں اور ہم لوگوں میں ایک بڑے ہی پیار محبت جینیٹیکلی کوئی رکھا ہوا ہے. مجھے اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا, میرے دل میں تو ہے. تو یہ بڑے پیارے لوگ جو ہے نا, جو ہندو ہیں, جو اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں, جو انتشار پسند نہیں ہے, جینون ہندو ہیں, کرسچن ہیں جو جینون ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غور مطالعہ کر کے اس پہ بعمل لوگ بھی ہیں. بہت پیارے پیارے, ہر مذہب میں بہت پیارے بندے ہیں بھائی. مطلب ہے کہ نفرتیں جو ہے نا وہ ایسے ہی خام میں پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو ہم لوگوں کو ملنے نہیں دیتے. لیکن میرا دل چاہتا ہے یار یہ ہم سب قریب ہوں. ہماری سکھ بہنیں ہیں, بھائی ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں. تو یقین کرے اسی طرح کا کرسچنز میں ہیں, میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں جو بڑی پیاری بات کرتے ہیں, بڑے دین والی بات کرتے ہیں. اس سکھوں میں سے وہ سدھو, ان کی کمال کی میں بات سنتا ہوں, میں تو وجد طاری کر دیتا. وہ جب اللہ کی بات بتاتا ہے تو کیا کمال کی وہ باتیں کرتا ہے. تو خان صاحب کا بھی بڑا اچھا دوست ہے, اور میں اس کو بڑے غور سے سنتا ہوں کہ یار دوستی, اے مین از دا نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو ایسے ہی تو نہیں نا دوستی پیدا ہو جاتی ایک دوسرے کے ساتھ. تو خیر اس کا بھی بڑا ہائی کیلیبر ہے. تو ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس حق کے احتجاج میں, حق کی خاطر میرے سکھ حضرات اتنے ہمارے جلسے جلوسوں میں میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. میں نے ان سے کیا تصاویر بھی بنائی ہوتی ہیں, تو میرے بڑے پیارے لگتے ہیں اس وقت جب حق کی آواز کے لیے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے اس کام کے لیے شامل ہوتا ہے. تو اسی کو جہاد کہتے ہیں. یہ کسی کا نام سکھ ہے, کسی کا نام ہندو ہے, کسی کا نام ناصر ہے, کسی کا نام وحید ہے, کسی کا نام جناب ریاض ہے. تو یہ ناموں سے فرق نہیں پڑتا, دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے کو جو ہے نا وہ سسٹم اصل وہ ہوتا ہے. تو یہ جو وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے بڑا ہی پیار آتا ہے, اپنے کرسچن بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ. دیکھیں نا ہمارے یہاں ہر اقلیتی یہاں رہتا ہے, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. یقین کریں میرے کبھی بھی ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا اس طرح نہیں ہوا. میں نے شاید ہی دیکھا ہو کہ یار کوئی, وہ تو ہم آپس میں بھی کسی وقت لڑ جاتے ہیں, لیکن بہن بھائیوں کے رشتے کے ناطے ہم ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں, اور کوئی ہماری نفرتیں نہیں ہمارے پاکستان میں, اور تنگ نظری کہیں کسی میں بھی نہیں ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے کرسچن بھائیوں کو, بہنوں کو, بڑے بھائیوں کو, اور اپنے میرے سے بھی بڑی عمر کے ہیں تو ان سے بھی بڑی بڑی کام کی باتیں ملتی رہتی ہیں. تو کو دل چاہتا ہے کہ ان سب کو ہم ملائیں. تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ وقت ملے گا کہ ہم ان سے بھی جو ہے نا ان کے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت پیارے ہیں. تو یہ بھی اگر ان کے دلوں میں کہیں نفرتیں شرطیں نکالو یار, زندگی بہت تھوڑی سی ہے, پیار محبت سے زندگی گزارتے ہیں, آؤ مل بیٹھ کے جو ہے نا وہ آپس میں کوئی کاروبار کرتے ہیں, کوئی اور بس اپنے اچھے کاموں کی طرف رجحان کرتے ہیں. تو نفرتیں ہمیں مٹانی چاہیے. اللہ کرے گا انشاءاللہ سب بہتری ہوگی. ناصر صاحب, یہ انصاف کی لائن پر رہ کر ہی ہم آپس میں محبتیں اور خوشیوں کو بانٹ سکتے ہیں.
جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا، عدل نہیں ہوتا، وہ تباہ ہو جاتی ہیں. ان کی نہ کوئی اخلاقی اقدار ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ کوئی اچھی زندگی گزارنے کے قابل رہتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وی لاگ. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے وی لاگ میں. اور آپ کا جو یہ جو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ یہ اپریشیٹ یو ایگریڈ 100% ایگریڈ کہ انصاف سے ہی یہ ساری محبتیں واپس ہمیں واپس اللہ تعالیٰ میں لوٹا کے دے سکتا ہے. ادروائز امپاسبل کہ ہم اگر انصاف کے راستے پہ نہ. تو ویری رائٹ 100% ایگریڈ وتھ یو. ملتے ہیں اگلے وی لاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.